جزاک اللہ۔ پہلے سب سے سلام کر لوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کی ملاقات کی ابتدا ہی نیکیوں سے ہوتی ہے، الحمدللہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں فرمانے لگے، اول ما سمعت من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سب سے پہلی کلام جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے سنی، پہلی کلام یہ تھی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ خود بھی ان کا نام عبداللہ ابن سلام تھا، بس انہی کے نام کے اہم وزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام ارشاد فرمائی۔ افشوا السلام، کہ تم سلام کو پھیلاؤ۔ تو مسلمان کی ملاقات کی ابتدا ہی اتباع سنت سے ہے، الحمدللہ۔ بخاری شریف میں حدیث شریف، السلام علی من عرفت ومن لم تعرفہ، ہر ایک کو سلام کریں، خواہ آپ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، خواہ اس کو جانیں یا نہ جانیں، ہر ایک کو سلام کریں۔ اس کے یہ نہیں ایسے یہ بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اپنی توفیق سے تقریباً 30-31 سال ہو گئے اس مبارک سلسلے کو۔ میرے پاس کوئی اشتہار نہیں، بس اللہ پاک مہمان بھیج دیتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ طلباء خود ہی اشتہار ہوتے ہیں، اور کچھ 2-4 ساتھیوں کو ترغیب دے کے بھیج دیتے ہیں، اور کچھ یہ خیر کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگر یہ 3 ہفتے اگر آپ پورے لگا لیں، مجھے امید ہے 3 ہفتے اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ 3 ہفتے پورے لگا لیں تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا، انشاءاللہ کی رحمت سے، اور بھی کوئی خیر کی باتیں سامنے آ جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ۔ کچھ شدید مجبوری ہو تو الگ، ورنہ پورا ہو کر لگا لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ باقی کوئی ایک لمحے کے لیے بھی آ جائے میرے لیے سعادت ہے، الحمدللہ۔
بستر کی چادر ہے نہیں، اس سے الگ میں اوپر رکھنا چاہیے۔ میں نے اپنے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ حضرت نے تکیہ رکھا ہوتا ہے، تکیے کے اوپر رومال بچھا رکھا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر حدیث شریف کی کتاب رکھ کر مطالعہ کرتے ہیں، اور حدیث شریف کی کتاب بھی یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، یوں دونوں ہاتھوں سے پڑھ کر، اور پھر کتاب آرام سے اطمینان سے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ۔ بہرحال کتابوں کا ادب و احترام، اپنے بزرگوں کا ادب و احترام، اپنے بڑوں کا احترام، یہ روح ہے الحمدللہ، یہ برکت کی کنجی ہے، علم کی برکت کی کنجی ہے یہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ ہمارے بھائی عبدالصمد صاحب بیٹھے ہیں، بھائی جزاک اللہ، خوش رکھے، جزاک اللہ الحمدللہ، جزاک اللہ، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ قبول فرمائے۔ سواز سے ہمارے ایک عالم دین تشریف لائے تھے، فرماتے ہیں کہ میں بچوں کو بھیجوں گا، ان کے پوتے تھے، میں خواب میں شاید پہنچ گئے ہوں گے، پہنچ جائیں گے شاید، اگر آگے ہوں یا میں خر۔ اچھا الحمدللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ذرا آپ اچھا بھائی، بعض طلباء کو میں نے دیکھا سب سے پہلے یہ مبارک صفحہ کھولتے ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف لکھا ہوا ہے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کے پھر آگے کتاب کو کھولتے ہیں۔ میں کہا بھائی بڑا اچھا لگا مجھے کام کا، پہلے اس صفحے کو کھول کر درود شریف پڑھ کے پھر آگے الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ میں آواز آ رہی، پیچھے سب پہنچ رہی آواز نا؟ اچھا، کوئی آواز میں کوئی کمی بیشی ہو تو بتلا دیا کریں فوراً ذرا۔ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ عالم دین فرمانے لگے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے متفقہ طور پر جو مختصر درود شریف منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے متفقہ طور پر جو مختصر درود شریف منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث شریف کی سب کتابوں میں یہی مبارک درود شریف لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔
باقی ہمارے مشائخ ہیں، مشائخ حضرات ہیں، عام طور پر جو مختصر درود شریف تلقین کرتے ہیں وہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ سب باتیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں، الحمدللہ، صرف نہ ہو نہیں، کچھ اور بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں جو بھی خیر کی بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ فقہ میں یہ مقام کیسے حاصل ہوا ہے؟ آپ کو فقہ میں یہ مقام کیسے حاصل ہوا ہے؟ فرمانے لگے: ما بخلت بالافادۃ وما استحییت عن الاستفادۃ، ما بخلت عن الافادۃ وما استحییت عن الاستفادۃ، فرمایا فائدہ پہنچانے میں نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا، اور فائدہ لینے میں، فائدہ حاصل کرنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کی، کبھی شرم محسوس نہیں کی۔ اپنے جتنے اساتذہ کرام، شیوخ الحمدللہ سب سے استفادہ کیا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا سب نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا کتاب میں آ جائیں۔ باقی نماز والا درود شریف افضل ہے، آگے نا وہ پڑھ لیں، اور کوئی مختصر درود شریف یہی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، خیریت سے ہیں ہمارے بزرگ ماشاء اللہ، بڑی عنایت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تھوڑا سا پیچھے آئے کریں ان کو، تھوڑا سا نا آئے ہو کر بیٹھ گنا۔ جزاک اللہ، بس سمجھ ان شاء اللہ پھر پیچھے آئی کر جزاک اللہ بدرا جزاک اللہ بدرا۔ جزاک اللہ۔ تھوڑا سا کر دیں۔ اللہ برکات عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سب خیریت سے ہیں نا بھائی؟ ماشاء اللہ، ہمارے سب نے طلباء کو اللہ خوش رکھے، اللہ خوب برکتوں سے نوازے۔ یہ کتاب پر کوئی نہ رکھیں، چلو بھائی رہے، ہاں چلو ایک سامنے طرفائی رکھ لو، اس پر رہ چلو رکھنے میں سائیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو مہربانی فرمائے نا۔
ہاں یہ دیر در پائی رہیں چلو کوئی نہ کوئی خیر کی بات تو ملی جائے گی انشاءاللہ الحمدللہ. آپ حضرات نے کتابوں کے آواز میں پڑھا ہوگا کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. بعض کتابوں کے آواز میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے: تعریف، موضوع، غرض اور واضح. تعریف، موضوع، غرض، واضح. مدارس میں آپ نے بعض کتابوں کے آواز میں پڑھا ہوگا کہ ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے: تعریف، موضوع، غرض، واضح. اس سے پہلے خود تعریف کی تعریف کرنی چاہیے کہ تعریف کسے کہتے ہیں. ابتدائی طلباء ہیں ان کو پہلے یہ بتلانا ہے کہ تعریف کسے کہتے ہیں، موضوع کسے کہتے ہیں، غرض کسے کہتے ہیں، واضح کسے کہتے ہیں. ان کے لیے تو بالکل یہ ایک اجنبی لفظ ہیں، ابتدائی لفظ ہیں. آپ پہلے دن مدرسے میں داخل ہوئے، ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے تعریف کا جاننا ضروری، موضوع کا. تو بھائی پہلے موضوع کا تو پتہ ہو، تعریف کا پتہ ہو جانا. اس لیے یہاں پر نا یہ ابتدائی طلباء کے لیے پہلے تعریف کی تعریف، موضوع کی تعریف، غرض کی تعریف اور واضح ہے کہ ان سب کی تعریف کی گئی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اب یہاں تعریف کی تعریف دیکھیں، کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کتاب میں تعریف شے کی وہ ہوتی ہے تعریف شے کی وہ ہوتی ہے جس کے جاننے سے وہ شے معلوم ہو جائے. تعریف شے کی وہ ہوتی ہے جس کے جاننے سے وہ شے معلوم ہو جائے. کتاب میں الفاظ لکھے ہیں نا، تعریف شے کی وہ ہوتی ہے جس کے جاننے سے وہ شے معلوم ہو جائے. کتنی سادہ سی تعریف. الحمدللہ. تعریف شے کی وہ ہوتی ہے جس کے جاننے سے وہ شے معلوم ہو جائے.
ابھی ابتدائی طلباء کے لیے ابتدائی طلباء کے لیے یوں بھی تعبیر کر دی جاتی ہے کہ تعریف ان کلمات کو کہا جاتا ہے، تعریف ان کلمات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے جاننے سے کسی اجنبی چیز کی پہچان ہو جائے۔ تعریف ان کلمات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے جاننے سے کسی اجنبی چیز کی پہچان ہو جائے۔ اب یہاں پر ہمارے طلباء ہیں نا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی سامنے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کھڑے ہو جا رہا تھا جو سامنے بیٹھے ہیں۔ ہاں اچھا، بس جزاک اللہ، کوئی بات نہیں، چادر رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ دیکھو طالب علم کی کچھ نہ کچھ پہچان ان کے حلیے سے ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ طالب علم کا حلیہ ہے الحمدللہ، جسے کہتے ہیں ہماری منطقی کتابوں میں معرفت بوجہ ما، ایک معرفت برسم ہی ہے اور ایک معرفت بوجہ ما ہے، کسی نہ کسی طریقے سے پہچان۔ تو طلباء کی کچھ نہ کچھ معرفت وہ تو محض شکل دیکھنے سے ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ سر پر ٹوپی ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو کچھ نہ کچھ پہچان تو ہو گئی نا الحمدللہ، ایک طالب علم ہے الحمدللہ، اسے کہتے ہیں معرفت بوجہ ما، کچھ نہ کچھ پہچان تو ہو گئی الحمدللہ۔ اب ذرا اب دیکھو، اب معرفت بڑھے گی آپ کی، اب دیکھنا، ابھی کچھ نہ کچھ پوری معرفت نہیں، کچھ نہ کچھ ہوئی معرفت، یاد رکھنا معرفت بوجہ ما، کہ طلباء کی کچھ نہ کچھ پہچان وہ تو محض شکل دیکھنے سے ہو جاتی ہے۔ اب بتلائیں کیا نام ہے آپ کا؟ حنیف اللہ بھائی، کوئی پہچان بڑی ہے ماشاءاللہ، کہ بھائی حنیف اللہ ہے، نام معلوم ہو گیا الحمدللہ۔ آپ بتلاؤ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہاں جی، شانگلہ سے، ماشاءاللہ الحمدللہ، شانگلہ سے الحمدللہ، سوات سے آئے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اتنی کچھ اور معرفت بڑی ہے ابھی الحمدللہ، کچھ پہچان بڑی ہے الحمدللہ۔ کون سے مدرسے میں پڑھتے رہے؟ ہاں جی، دارالتقویٰ چبڑجی میں، لاہور میں۔ چلو ماشاء اللہ الحمدللہ، چلو اب پوری پہچان ہو گئی ماشاء اللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام مدارس یہ سب جنت کے باغ ہیں، اللہ سب کی رونقوں کو اللہ قائم دائم رکھے الحمدللہ۔ تمام مدارس یہ سب جنت کے باغ ہیں، اب پوری پہچان ہو گئی الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اور بھی کوئی ساتھی کھڑے ہو جائیں، پیچھے سے کوئی ساتھی کھڑے ہو جانا ہے، ایک ساتھی کھڑے ہو کر ہے، بیٹھ جاؤ۔ دیکھو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ پہچان تو میں نے کیا طلباء کی محض حلیے سے ہو جاتی ہے، محض شکل دیکھنے سے ہو جاتی ہے۔ اب مجھے کیا اس میں گرامی؟ ہاں جی، نجیب اللہ، جزاک اللہ، معرفت ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہاں جی، محمد ایجنسی، جزاک اللہ۔ کون سے مدرسے میں پڑھتے رہے؟ جامع العلوم قرآن پشاور میں۔
جزاک اللہ پشاور سے اللہ نے پہنچا دیا الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما الحمدللہ یہ طلبا کہاں کہاں سے الحمدللہ جزاک اب بیٹھ جائے جزاک اللہ سب طلبا ہیں نہیں ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ ہاں ایک نے ایک استاد دعا کرتے فرمائے یا اللہ میری نسبی اولاد کو بھی روحانی اولاد میں داخل فرما میری نسبی اولاد کو بھی روحانی اولاد میں داخل فرما روحانی اولاد وہ ہوتی ہے جو روح کو ٹھنڈک پہنچائے الحمدللہ اور روح کو ٹھنڈک پہنچتی ہے الحمدللہ نیکی کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے خدا خوفی کے جذبے کی وجہ سے الحمدللہ ان کے نیک راہوں پر چلنے کی وجہ سے الحمدللہ سب طلباء قبول الحمدللہ کمزور ہوں ذہین سب قبول محنت اور کوشش کے باوجود کہیں امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائیں نہیں عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں وہ لگ گئے سب کے الحمدللہ بھائی عبدالصمد صاحب یہ باتیں بھی فائدے کی ہیں بچوں کے لیے الحمدللہ ہاں مدینہ بیٹھ جائے جزاک اللہ ویسے الحمدللہ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ استاد بار بار ایک جملہ فرمائے تھے کہ ہمارے اسلاف تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دیتے تھے تعلیم سے زیادہ تربیت پر تعلیم بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ تربیت بھی اخلاق یہ بزرگوں کا ذکر خیر اس سے نیک راہیں ملتی ہیں الحمدللہ تمام مدارس سب الحمدللہ جنت کے باغ ہیں الحمدللہ اللہ سب کی قربانیوں کو محنتوں کو اللہ قبول فرمائے الحمدللہ اللہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں اللہ تمام طلباء الحمدللہ میں نے کیا نا مدرسے کے ماحول کی برکت ہوتی ہے کہ مدرسے کے ماحول میں آنے سے ہی آہستہ یعنی سر پر ٹوپی آ جاتی ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جاتی ہے کچھ تھوڑے بہت بچے کچھ کمزور ہوتے ہیں آہستہ آہستہ الحمدللہ ترغیب سے محبت سے نرمی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یعنی دل پر اثر پڑتا ہے الحمدللہ تھوڑی دیر سے بند ہی کر کے دیکھنا جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تعریف کسے کہتے ہیں تعریف شے کی وہ ہوتی ہے جس کے جاننے سے وہ شے معلوم ہو جائے الحمدللہ یہ ہمارے چبڑجی والے بزرگ استاد ان کی مبارک کتاب میں تعریف وہیں سے یہ نقل ہے ہمارے چبڑجی والے بزرگ استاد تھے انہیں کتاب الصف الکامل آگے جیسے کافیہ منتخب ہے مفصل سے کافیہ منتخب ہے مفصل سے تو یہ الصف العزیز یہ منتخب ہے آگے الصف الکامل سے الحمدللہ قوانین تقریباً وہیں سے لیے گئے پھر کچھ اور بھی چیزیں وہ بھی اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں کی برکت سے اس میں بڑھا دی گئی الحمدللہ بہت سی باتیں اللہ نے اپنی رحمت سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہم کو آسان کرنے کی سہل کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی الحمدللہ وہ آگے انشاءاللہ 3 ہفتے انشاءاللہ پورے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ امید ہے آپ فائدہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ تعریف شے کی وہ ہوتی ہے آگے موضوع کسے کہتے ہیں
موضوع، یہ موضوع بھی ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے، موضوع بھی ایک نیا لفظ ہی ہوگا نا۔ جب پہلے دن مدرسے میں داخل ہوں گے تو موضوع کا لفظ بھی ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے، اب اس لیے پہلے موضوع کی تعریف کریں گے۔ اب کتاب میں دیکھ لیں، موضوع علم کا وہ ہوتا ہے جس کے احوال ذاتیہ اس علم میں بیان کیے جائیں۔ موضوع علم کا وہ ہوتا ہے جس کے احوال ذاتیہ اس علم میں بیان کیے جائیں، جس کے احوال، جیسے جلسے کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس جلسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے احوال کو بیان کیا جائے گا۔ اگر جلسے کا موضوع عظمت صحابہ ہو، اس جلسے میں صحابہ کرام کی مبارک دور کی جھلک پیش کی جائے گی۔ تو موضوع علم کا وہ ہوتا ہے جس کے احوال ذاتیہ اس علم میں بیان کیے جائیں۔ آگے بس مختصر یہ ہے، موضوع علم کا وہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کے حالات کو بیان کیا جائے گا، سادہ سے لفظوں میں ہی۔ اب ذرا آپ سے تھوڑا سا پوچھ لوں، احوال ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ احوال ذاتیہ، اب تھوڑا سا آپ خود بھی کا امتحان لگ رہا ہے، احوال ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے اچھا چلو ایک منٹ، اچھا پرانے ساتھی ہیں آپ، ذرا نئے ساتھیوں میں سے بولیں۔ جزاک اللہ، چلو بھائی پرانے ساتھی ماشاء اللہ الحمدللہ ہے، نئے ساتھیوں میں سے کوئی بولیں گے؟ احوال ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ احوال ذاتیہ، جزاک اللہ۔ ایک ہے سوال، سوال دیکھو، سوال کبھی شرمندہ کرنے کی نیت سے سوال نہ کریں، اپنے کسی بھائی سے، ساتھی سے شرمندہ کرنے کے نیت سے سوال نہ کریں، آگے یہ نقصان کا ذریعہ ہے۔ ہاں فائدہ پہنچانے کے لیے سوال کر لیں، چلو میرے بھائی کو ایک بات معلوم نہیں ہے، چلو میں ان تک پہنچا دیتا ہوں، الحمدللہ، اس میں کوئی حرج نہیں آگا، لیکن شرمندہ کرنے کے نیت سے سوال نہ کریں، اس سے علم میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک بھائی کو ایک بات معلوم نہیں ہے، چلو میں ان کو بتلا دیتا ہوں، الحمدللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نیت کا دخل ہوتا ہے۔ ایک عالم دین تھے، ان کے بارے میں سنا، اپنی خود انہوں نے نیت بتلائی، کہتا میں بڑا ذہین تھا، اپنے جب میں سوق پڑھتا تھا تو بس میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اساتذہ کرام سے ایسا سوال کروں جس کا وہ جواب نہ دے سکیں، یعنی بس وہ یعنی نیت یہ مناسب نہیں ہے، اور پھر وہ خود ہی کہنے لگے کہ میں دورہ حدیث کیا کرنے کے بعد اب میں مطالعہ کرتا ہوں تو بس میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں کتابیں نہیں پڑھا سکتا، بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ پاک ہمیں، تو بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے اس میں۔ ہاں باقی ہے الحمدللہ، باقی اساتذہ کرام ہیں، خیر ان کو بھی خیر، وہ تو خیر کوشش کرتے ہی الحمدللہ، طلباء ہیں وہ بھی الحمدللہ اپنے ادب سے احترام سے لگ رہے ہیں انشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس اپنے اساتذہ کرام کی دعائیں، ان کا ادب و احترام
گھر میں جائیں اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے کی کوشش، ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو موضوع علم کا وہ ہوتا ہے جس کے احوال ذاتیہ اس علم میں بیان کیے جائیں۔ اب احوال ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے یہ شرح تہذیب اور جزاک اللہ، یہ شرح تہذیب اور یہ قطبی ہے، یہ قطبی میں الحمدللہ ہے۔ آگے آپ بڑھیں گے تاکہ آپ یہ آگے چلے انشاءاللہ گزریں گے ان رستوں سے الحمدللہ۔ مطالعہ کریں ہیں، مطالعہ لگا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ مطالعہ جو ہے، مطالعہ کسے کہیں؟ مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مطالعہ کہتے ہیں میں اب کمزور ہوں، ذرا کمزوری کی وجہ سے ٹیک لا کر بیٹھا ہوں، پہلے تو میں بس کئی گھنٹے بغیر ٹیک کے بیٹھتا تھا نا، اب آپریشن ہوا ہے، بائی پاس ہوا ہے، اس کے بعد سے کچھ بس یہ اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے، مہمانوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ صحت دے دی ہے دوبارہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ مطالعہ ہاں، سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ نے مجھے توفیق بخشی، اللہ نے اپنی رحمت سے توفیق بخشی، اولیٰ سے لے کر بخاری شریف تک تمام کتابوں کے اسباق کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی الحمدللہ۔ بخاری شریف کے سبق میں بھی طلباء سے کر رہا تھا، کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے، کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے، اس کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ بھائی زبیر صاحب، مولانا زبیر صاحب ماشاءاللہ ہمارے کئی ساتھی کئی سال سے ماشاءاللہ بیچارے الحمدللہ محبت سے تشریف لے آتے ہیں۔ بھائی مولانا لطیف صاحب، اللہ خوش رکھیں، کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے، میں سب کا نام لوں محبت سے، نام معلوم نہیں لیکن سب کے لیے دل محبت سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ یہ سب طلباء اللہ نے اپنی رحمت سے بھیجے ہیں اپنے مہمان الحمدللہ، ان کی قدر کرنی چاہیے الحمدللہ۔ کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے، اس کا مطالعہ نہیں ہوتا، اس کا تو نظارہ ہوتا ہے، نظارہ جیسے چڑیا گھر میں نظارہ ہوتا ہے نا، چڑیا گھر میں آپ دیکھیں، چڑیا گھر میں آپ چلے جائیں، وہاں دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے کہ یہ شیر ہے، یہ چیتا ہے، یہ فلاں جانور ہے، ایسی ہے کہ نہیں؟ ابھی میں ساؤتھ افریقہ کے سفر پر تھا، یہ چند ماہ قبل ساؤتھ افریقہ کے سفر پر، وہاں پر افریقہ کا
دنیا کا سب سے بڑا جنگل معروف جنگل ہے جو 20,000 مربع کلومیٹر پر ہے. 20,000 مربع کلومیٹر پر دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہو. وہاں پر نا بس وہ جانور ہیں، بس ان کو اپنے وہی جنگل کے ماحول میں رہتے ہیں، بالکل اپنے جو کھلا ماحول ہے اسی ماحول میں. اگر کوئی پنجرے وغیرہ نہیں وہاں پر، کوئی کھلے ماحول میں بس وہ جیسے ان کا قدرتی ماحول ہے اسی ماحول میں ہے. وہاں اندر گئے، دیکھتے ہی دیکھا تو اتنے بڑے بڑے ہاتھی. جیسے یہ پنکھے قریب تک، اس سے قریب تک اتنا بڑا ہاتھی آ لگا. اور پھر وہاں اندازہ ہوا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور. اس کے جو دانت باہر بھی دانت نکلے ہوتے نہیں حافظ اللہ، اور اندر جو دانت کھانے کے لیے اندر کے دانت کیا تو وہ اپنی سون کے ذریعے وہ پتے وغیرہ وہ توڑتے اور اپنی وہ سون کے ذریعے منہ میں ڈالتے ہیں. اور جو اندر کے دانت وہ استعمال ہوتے، باہر کے دانت ویسے نہیں جاتے تھے باہر. تو ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور یاد وہ خود غور سے دیکھا بھائی واقعی کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. وہاں ایسے ہی اور ہر قسم کے جانور وہاں پر. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہرن بھی مختلف قسم کا یاد رہنا. ایک کا نام تھا سپرنگ قسم کا. ایسے وہ ایسے سپرنگ ہے نا، ایسے بالکل ایسے چلتا ہے وہ، ایسے اس کے چلنے کا انداز بھی بالکل سپرنگ کی طرح ہی ہے. تو بھائی کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے. کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے، اس کا مطالعہ نہیں ہوتا ہے، اس کا تو نظارہ ہوتا ہے. جیسے چڑیا گھر میں نظارہ کرتے ہیں نا اپن، مطالعہ اس عبارت کا ہوتا ہے آگے جس کے سمجھنے میں، جس میں غور و فکر کرنے میں آپ کے سر میں درد شروع ہو. الحمدللہ ہاں، بار بار آپ کا دماغ پلٹیاں کھائیں. الحمدللہ بار بار اس میں غور کریں، بار بار اس میں انہماک سے مطالعہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے خوب محنت سے پڑھیں اپنے بیٹے. الحمدللہ سو رہے، نیند آ رہی بھائی ماشاء. کیا نام ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، الحمدللہ. لیکن یہ مجلس ایسی ہے اس میں سو کے بھی چلے گئے تو برکت سے خالی نہیں. لیکن حدیث شریف میں سونے کا علاج بھی آیا ہے، عمل کریں گے. اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، چلو پھر میں سنا دیتا ہوں حدیث شریف. الحمدللہ ایک مبارک حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث شریف، اذا نعس احدکم وهو في المسجد فلیتحول من مجلسه ذلك الى غیره. جمعہ کے ابواب میں ہے، اذا نعس احدکم وهو في المسجد فلیتحول من مجلسه ذلك الى غیره. اذا نعس احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کو اونگ آئے، نیند آئے، فلیتحول من مجلسه ذلك الى غیره، وہ چاہیے کہ اپنی مجلس سے اٹھ جائے، تھوڑا سا اٹھ جائے، تھوڑا سا چل پھر لے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ابو داؤد شریف ہے، ابو داؤد شریف ہم اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی فلیتحول من مجلسه ذلك الى غیره. جزاک اللہ.
یہ سب کتابیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو حوالے کے وقت رکھ دکھانے میں آسانی رہے مجھے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اچھا فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ. اب ذرا بھائی چاہیے کہ اپنی مجلس سے اٹھ جائے، اور پھر حاشیے میں لکھا ہوا ہے سواء رجع عملہ. اب ذرا تھوڑا سا کھڑے ہو کر تھوڑا سا اس طرف جاؤ، تھوڑا جزاک اللہ، تاکہ آپ نہیں چلو ٹھیک ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جائیں. جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے اپنے جی پر. ہمیں حدیث پر عمل کرنے کا ثواب مل گیا. یہ طلباء کی نیند بھی کتنی برکت والی ہے. ہاں اس میں پھر لکھا ہوا سواء رجع عملہ، عملہ چلو واپس لوٹا ہے نا. چلو اب بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ، الحمدللہ. ٹھیک یہ حدیث شریف میں نیند کا علاج ہے الحمدللہ. نیند غیر اختیاری ہے، کوئی حرج نہیں. ابھی آپ سفر سے آئے ہیں مجھے اندازہ ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چلو آپ کی نیند کی برکت سے یہ حدیث شریف مل گئی آپ کو الحمدللہ. لگے سواء رجع عملہ، جزاک اللہ. اچھا بھائی ابھی آپ تلاش کرنے میں دیر لگے گی. مل گئی آدھا اور ہے. چلیے یہاں سے پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. بولا یہ حدیث شریف کی مبارک کتاب نہیں ملے. تو بہرحال کتاب کی وہ عبارت، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہی میں نے آپ کی خدمت میں ابھی حدیث شریف سنائی نا. جزاک اللہ، الحمدللہ. یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو بہت سی عبارت تو آسان انشاءاللہ. اب سمعت کے بعد کیا پڑھیں گے؟ رسول اللہ ہے نا. یہ اتنی تو پہچان الحمدللہ، کچھ نہ کچھ تو اللہ کا شکر ہے ہی سب کو الحمدللہ. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے یقول اذا نعس احدکم وهو في المسجد فلیتحول من مجلسه ذلك الى غیره. اور نیچے لکھا ہوا ہے سواء رجع الیہ او لا، چاہے واپس اپنی جگہ کی طرف لوٹ آئے یا نہ لوٹے. ہاں یہ حدیث شریف ذکر ہے. چلو میں نے کہا آپ کو کتاب کا حوالہ بھی دے دوں آپ کو الحمدللہ. یہ کتاب میں ذکر ہے ہم میں نام. تو کتاب کی وہ عبارت دیکھو مطالعہ ضرور کیا کریں. ہاں یہ فون وغیرہ ہیں نا، ان پر احتیاط کیا کریں، اتنا زیادہ نہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے آ جاؤ بھائی طلباء، جلدی آ جاؤ میرے پاس الحمدللہ. سیدھے آ جاؤ ادھر ہی بسترے کے ساتھ ہی آ جاؤ. جزاک اللہ، الحمدللہ. بعد میں جگہ بنا لینا. بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ. بیچارے کچھ طلباء پہنچ رہے ہیں، اللہ پاک پہنچا دیں گے انشاءاللہ اتنے جو اللہ تعالیٰ کو منظور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول. ایک سبق بڑا قیمتی ہوتا ہے الحمدللہ. یہ بہت سی باتیں ہیں سال بھر شاید مجھے کرنے کا موقع نہیں ملتا. یہ آپ کے لیے میں 3 ہفتے کوشش کرتا ہوں، سارے سفر اور آگے پیچھے کے وہ آگے ان کو پھر بالکل مؤخر کر دیتا ہوں. اور اللہ نے پھر صحت بھی اپنی رحمت سے عطا کر دی. اللہ تعالیٰ اپنے ابھی میں کراچی گیا تو وہاں صحت خراب ہو گئی، پھر واپسی کرنی پڑی. بھائی زبیر صاحب بھی تھے، لیکن اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی. اس کے بعد اب صحت سنبھل گئی الحمدللہ. سنبھلی تو پھر میں شہر بھی چلا گیا اور راول پنڈی بھی چلا گیا ادھر بھی. میں نے کہا جب صحت اللہ نے دے دی ہے اب اس کا حق یہ ہے کہ بھائی جہاں کوئی وعدہ کر رکھا ہے
اس کا افاع کیا جائے الحمدللہ۔ اللہ ساتھی کہتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی، میں کہا بھائی صحت اللہ نے بیٹھنے کے لیے نہیں، کچھ بھائی کام کے لیے دی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے رکھے۔ آج مطالعہ خوب کریں الحمدللہ، جہاں تک ہو سکے اصل عربی کا مطالعہ ہے، جہاں تک ہو سکے کوشش کریں اپنا۔ باقی کچھ اردو کی چیزیں ہیں، یہ تو خیر بعد میں بھی آئی جاتی ہیں، لیکن اصل چیز ہے عربی کا مطالعہ کریں آپ الحمدللہ، اس میں اس سے مہارت پیدا ہوگی انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ موضوع علم کا وہ ہوتا ہے جس کے احوال ذاتیہ اس علم میں بیان کیے جائیں، جیسے جلسے کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا کر رہا تھا، موضوع علم کا مطالعہ اس عبارت کا ہوتا ہے کہ جس کے مطالعہ کرنے میں سر میں درد شروع ہو اور بار بار آپ کا دماغ پلٹیاں کھائے رہا، اس بات میں غور و فکر کرے لگنا۔ ہاں مولانا زبیر صاحب ایسا مطالعہ کرتے ہیں نا، ہاں نہیں ایسے نہیں، ایسا مطالعہ کریں نا۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تعلیم کے زمانے میں بھی جب مطالعہ کرتا تھا، بالکل اپنے جامع قاسمیہ میں سامنے کی جو مسجد کی دیوار ہے اس کے سامنے بستر پائی پر کتاب رکھ لیتا، پیچھے بالکل ہے طلباء اکثر سو جاتے تھے، تقریباً 12-1 بجے تک بس اپنا لگا رہتا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کئی گھنٹے مطالعہ کرنے کے باوجود کبھی 1 لفظ سمجھ میں آ جاتا، کبھی 2 لفظ سمجھ میں آتے ہیں، بالکل تو ایسا ہے۔ لیکن بس اللہ نے تھوڑی بہت جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی اس کی برکت دیکھ رہا ہوں، آج وہی کتابیں ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دیا، ہمارے نیک اساتذہ اللہ ان کو خوش رکھے بہت الحمدللہ۔ جن حضرات سے بھی 1 حرف سیکھا پڑھا سب ہمارے اساتذہ سر کے تاج ہیں الحمدللہ۔ ہاں سب کا حصہ ہوتا ہے، خوب محنت سے پڑھیں اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو موضوع علم کا وہ ہوتا ہے جس کے احوال ذاتیہ اس علم میں، تو میں پوچھ رہا تھا احوال ذاتیہ، ہاں ساتھی بتلا رہے تھے نا، اب بتلاؤ کون سا؟ جزاک اللہ، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب ذرا اس کے لیے آپ یہ قطبی ہے، جزاک اللہ۔ یہ قطبی میں آپ پڑھ لیں گے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو چلو ایک نظر سے گزار دیتا ہوں۔ بھائی یہاں لکھا ہے اقول قد سمعت اقول قد سمعت ان العلم لا يتمیز عند العقل۔ انشاءاللہ آپ تیسرے ہفتے میں عبارت بھی سنائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اقول قد سمعت، آپ بتاؤ انا پڑھیں گے یا انا پڑھیں گے؟
ان ہے ان درمیان میں انشاءاللہ موقع ملا تو انشاءاللہ اس سارے مقامات بیان ہوں گے. ان العلم پڑھیں گے یا علم پڑھیں گے؟ ہاں دیکھیں اتنا تو سب کو معلوم ہے، موٹے موٹا عمل ہم ہے کہ ان یہ ناصب الاسم و رافع الخبر، اپنے اسم کو نصب دینے والا اور خبر کو رفع دینے والا ہے. یعنی کوئی تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ مطالعے میں انشاءاللہ دل کھلتے چلا جائے گا. طلباء کو حوصلہ دیں الحمدللہ. اساتذہ ہیں خود بھی مطالعہ کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اور پھر ہیں طلباء پر بھی اس کا پھر نیک اثر الحمدللہ. اللہ اپنے طرح کرتا رہتا ہوں. بھائی زبیر صاحب طلباء کو ذہانت سے نہ پڑھاؤ، محنت سے پڑھاؤ الحمدللہ. طلباء کو ذہانت سے نہیں، محنت سے رہنا، خوب محنت کریں الحمدللہ، اپنی جان ماریں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وَلَمَّا كَانَ مَوْضُوعُ الْمَنْطِقِ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الْمَوْضُوعِ. تو عوارض ذاتیہ ہے. اب یہاں آگے عوارض ذاتیہ کے بارے میں لکھا ہے. والعوارض الذاتیہ، یہاں لفظ لکھا ہوا ہے دیکھو. جو مقوم عالی کا ہو وہ سافل کا ضرور ہے. آگے ہاں آگے جو بڑی کتابوں میں جو چیز ملنے والی ہے وہ چھوٹی کتابوں کی میں تقویہ کا ذریعہ بنتی ہے الحمدللہ. اب ہے تو یہ آئے کا لفظ ہے لیکن یہاں صرف میں استعمال ہوا ہے. تو بعض ایسی چیزیں ہیں ابتدا میں تو کچھ ہے وہ آگے نہیں، بس ان کے الفاظ ہی یاد کرنے پڑتے ہیں، مطلب بعض دفعہ دیر سمجھ میں آتا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ نے بچپن میں جب بالکل قاعدہ پڑھتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے تو یہ کلمہ طیبہ یاد کروایا. اساتذہ کلمہ 6 کلمے یاد کرواتے ہیں. تو پہلا کیا مطلب؟ پہلا کلمہ طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ پہلا کلمہ طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسے یاد کیا تھا. ایسا نہیں یاد کیا نا. اب بچپن میں تو شاید اس کا مطلب پوری طرح شاید بس صرف الفاظ ہی یاد کیے تھے، لیکن مطلب اس کا بڑی دیر کے بعد سمجھ میں آیا نا کہ پہلا کلمہ طیب میں نے پاک، یعنی دلوں کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کرنے والا کلمہ یہی ہے کہ پہلا کلمہ طیب میں نے پاک. یہ دلوں کا دھوبی ہے، دھوبی یاد رکھنا. 100 سال کا کافر آخری سانس میں صدق دل سے کلمہ طیب پڑھ لے، 100 سال کی کفر اور شرک کی گندگی ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھنے سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے. اور اگر موت آ جائے سیدھا جنت میں جائے گا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. الحمدللہ. یہ فرماتے یہ بعض عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، بچوں کو سلاتی ہیں، دبیڑتی ہیں تو وہ لوری لگاتی ہیں کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پڑیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پڑیا کرو. یہ شاید سنی ہوگی آپ نے.
اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پڑیا کرو۔ میرے حضرت فرمانے لگے مجھے یہ مطلب ذرا سمجھ میں نہیں آیا، بڑی دیر کے بعد سمجھ میں آیا کہ بوڑھی عورت یہ کیا کہتی ہیں۔ فرمائیے کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، خالی دم نہ پڑیا کرو، خالی دم نہ پڑیا کرو، یعنی خالی سانس نہ لیا کرو، ہر سانس میں اللہ اللہ کیا کرو۔ الحمدللہ ان کی پھر ماشاءاللہ نیک کلمات کا پھر بچوں کے اوپر اثر ہوتا تھا۔ الحمدللہ بچوں میں نیکی کا شوق اور جذبہ الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو کتاب میں بھائی یہ مجلس میں یہ فرق ہے، کتاب تو پڑھ ہی لیں گے، ہمارے بعد ہی پڑھ لیں گے، لیکن کچھ یہ مجلس کی باتیں ہیں، یہ بھی اگر آپ الحمدللہ چند دن آپ لگا لیں تو انشاءاللہ امید ہے کچھ نہ کچھ اس کا انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اللہ سب کو نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بعض اساتذہ ہیں بیچارے، رمضان میں علماء کرام کا دورہ ہوتا ہے، اساتذہ کرام کا ایک استاد 24 سال تک پڑھاتے رہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ ان تک ہی ہماری کتاب پہنچی تو بیچارے خود بستر اٹھا کر بیچارے تشریف لائے، کہنے لگے چلو کتاب تو دیکھ لی ہے، چلو اس کتاب کے جو خادم ہیں ان کے پاس بھی کچھ عرصہ گزاروں جا کر۔ پھر وہ لا کر کے بیچارے محبت سے اللہ قبول فرمائے اپنی بات۔ بڑوں کا ہی فیض ہے، ہم کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ یہ خیر کی باتیں ہیں، بڑوں کا ہی صدقہ ہے نا۔ تو بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی؟ تو موضوع علم کا وہ ہوتا ہے جس کے احوال ذاتیہ اس علم میں بیان کیے جائے ہیں۔ اب یہاں پر پھر احوال ذاتیہ کتنے ہیں؟ احوال ذاتیہ 3 ہیں، احوال ذاتیہ بھی کتنے ہیں؟ 3، اور 3 احوال غریبہ ہیں، 3 احوال ذاتیہ ہیں، 3 احوال غریبہ ہیں، اور پھر آپ خود بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے، لیکن میں تھوڑی سی توجہ یہاں الاحوال الذاتیہ ہی التی تلحق الشیء لما ہوا ہوا۔ اللہ سبحان اللہ۔ عوارض ذاتیہ وہ ہیں ہی التی تلحق الشیء لما ہوا ہوا۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بادرم۔ عوارض ذاتیہ وہ ہیں جو کسی چیز کو بالذات لاحق ہوں، لما ہوا ہوا۔ آج ہی بات ذہن میں، عوارض ذاتیہ وہ ہیں تلحق الشیء لما ہوا ہوا، لما ہوا جو کسی کو بالذات لاحق ہوں، براہ راست لاحق ہوں۔ جیسے کہتے ہیں میرے ذاتی حالات، میرے ذاتی احوال ہیں جو کسی کی ذات کے ساتھ براہ راست لاحق ہیں۔ ایک پریشانی تکلیف ہے براہ راست آدمی کو لاحق ہے، یہ گویا کہ اس کا حال ذاتی ہے، یہ ہے ذاتی حال اس کے ساتھ لاحق ہے۔ تلحق الشیء لما ہوا ہوا، یہ جو پہلا ہوا ہے نا، پہلا ہوا یہ فصل کے لیے ہے، اور دوسرا ہوا یہ ہے خبر بن جائے، جزاک اللہ۔ ہی التی تلحق الشیء لما ہوا ہوا۔ تو عوارض ذاتیہ وہ ہیں جو کسی چیز کو لاحق ہوں، بالذات لاحق ہوں، براہ راست لاحق ہوں، لما ہوا ہوا۔ ایک لفظ آپ شاید ہے تو یہ ہے یہ لفظ جو ہے میبزی میں استعمال ہوتا ہے، میبزی۔ آج کل تو میبزی پڑھا نہیں رہے، مجھے اللہ نے توفیق بخشی ان کتابوں کو پڑھانے کی بھی اللہ نے
اس میں یہ ایک ماہیت کا لفظ ہوتا ہے، ماہیت کا لفظ، ماہیت کا لفظ یہ میں نے حالانکہ دورہ حدیث کر لیا تھا، لیکن یہ لفظ پہلے اس کی اصل معلوم نہیں تھی، لیکن ہمارے عظیم بزرگ حضرت مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انہیں خدمت میں جب تکمیل کی رحمہ اللہ، تکمیل کے دوران پھر یہ لفظ ہم نے اور بھی اساؤں کا بڑا مبارک انداز تھا، وہ شروع کی جو کتاب کہتے وہ شروع کروا دیتے بس۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اساتذہ کرام جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو ماہیت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ بلکہ منطق کے تحصیل منطق میں بھی ہے نا، ہاں کیا ہاں ماہیت کا لفظ دیکھو، چلو ٹھیک ہے۔ یہ ماہیت کا معنی کیا ہے؟ ماہیت کا ماہیت کسے کہتے ہیں؟ جن ساتھیوں نے پہلے دورہ نہیں کیا ان میں سے کوئی ساتھی بتلا دیں گے؟ دیکھو ماہیت یہ مخفف ہے ما بہ الشیء ہوا کا، دھیان سے سمجھنا، ماہیت کا لفظ یہ مخفف ہے ما بہ الشیء ہوا کا۔ آج ہی بات ذہن میں آ گئی، پھر کہہ لیں ماہیت ایسی المنطق میں آپ نے پڑھا ہے بھائی، ماہیت کا لفظ یہ مخفف ہے ما بہ الشیء ہوا، ما بہ الشیء ہوا، اب دھیان ہے، ما بہ وہ چیز، ما کا معنی وہ چیز ہے نا، ما بہ وہ چیز، بہ جس کی وجہ سے، الشیء ما بہ الشیء ہوا، پہلا ہوا وہ فصل کے لیے ہے اور دوسرا خبر ہے، جس کی وجہ سے وہ شے ہو جائے، بس یہ ہے۔ یا اللہ، اللہ کرے آج ایک بار ذہن میں آ گئی، ما بہ الشیء ہوا، ما بہ الشیء کہ ماہیت یہ مخفف ہے ما بہ الشیء ہوا کا، ماہیت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شے ہو جائے۔ ایک دفعہ زبان سے کہہ لیں، ماہیت کسے کہتے ہیں؟ ماہیت وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ شے ہو جائے۔ چلو بھائی جڑ بھی تو معلوم ہونا بھائی کیا چیز ہے یہ نا، ما بہ الشیء ہوا، ما بہ الشیء ہوا، ماہیت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شے ہو جائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی مبشر آپ کے ذریعے چلو الحمدللہ خیر کی باتیں اور آگے پہنچ جاتی ہیں، الحمدللہ کتنے حضرات چلو الحمدللہ جن تک پہنچ جائیں، بعض ذرائع ہوتے ہیں الحمدللہ خیر پہنچانے کے، الحمدللہ۔ ما بہ الشیء ہوا، ما کا معنی وہ چیز، بہ کا معنی جس کی وجہ سے، الشیء ہوا شے ہو جائے، یعنی شے پہلا شے ہے نا، پہلا شے یہ مبتدا ہے، درمیان میں ہوا یہ فصل کے لیے ہے، یہ ضمیر فصل کی ہے، اور اگلا ہوا یہ خبر ہے۔ ما بہ الشیء ہوا بھائی کوئی بات ذہن میں آ گیا تم، اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ میں کچھ نہ کچھ بات رہا ہے تو یہ اوپر کلمات بھی ہیں، لیکن یہ آپ اوپر بھی تو آگے جائیں گے الحمدللہ بھائی، اور یہ کتابیں ابتدائی کتابوں میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ تو مسافر کو اندازہ ہوتا ہے ایک لفظ کو کہاں کہاں سے لیا گیا ہے اور کہاں کہاں سے اس کے لیے بھاگ دوڑ کی گئی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ان کے فضل سے ہی الحمدللہ۔ ما بہ الشیء ہوا، ما پھر کیا ہے؟ ماہیت مخفف ہے، ماہیت کا لفظ یہ مخفف ہے ما بہ الشیء ہوا کا، ما کا معنی کیا ہے؟ وہ چیز، بہ جس کی وجہ سے وہ شے ہو جائے۔ پہلا ہوا فصل کے لیے ہے، ما بہ الشیء ہوا پہلا ہوا فصل کے لیے ہے، اور دوسری ضمیر وہ خبر ہے۔
یعنی ماہیت کسے کہتے ہیں؟ ماہیت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شے بن جائے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ اینک ہے نا، اینک کی ماہیت کیا ہے؟ اینک کی ماہیت کیا ہے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ فریم اور شیشہ، فریم اور شیشہ، یہ فریم اور شیشہ۔ میں کہ بھائی آداب میں سے میں نے رکھے نا پیسے، جزاک اللہ، ہمارے جیسے چارپائی ہے نا، چارپائی کے جو چارپائی کے کونے ہیں نا، کونے جو کون سے جو پیر والے کونے ہیں نا، ان کو اوپر نہ کریں، آگے نہیں، ایک آداب میں سے ہے۔ چلو الحمدللہ اس کا بھی چارپائی اگر کھڑی کریں تو بالکل اگر اس کو سرہانے کی جانب سے کھڑی کریں، بہت ساتھی کہتے ہیں اینک بھائی، وہ کہتے اوپر ایسے ایسے رہا، چلو الحمدللہ، یعنی کوئی اگر یہ اوپر پیر، اس کے پیر نہ ہو اوپر نیچے کی طرف، الحمدللہ، چلو جتنا بھی ہے باقی چلو جتنی رعایت رکھ لے انشاءاللہ، امید ہے انشاءاللہ آداب میں انشاءاللہ اجر ہی ملے گا انشاءاللہ، الحمدللہ کی رحمت سے۔ یہ اینک اور یہ کیا چیز ہے؟ شیشہ۔ یہ اینک کی حقیقت یعنی شیشہ اور فریم ہے۔ اگر دیکھو اب اس کو الگ کر دیں، اس کو الگ کر دیں تو اسے کیا کہیں گے؟ فریم اور شیشوں کو الگ کر دیں تو اسے کیا کہیں گے؟ لیکن جب شیشہ اور اینک آپس میں مل گیا اب کیا بن گیا؟ اینک۔ اب یہ گویا کہ اینک کی ماہیت ہے، یاد رہا، ماہیت کسے کہتے ہیں؟ ماہیت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شے بن جائے، الحمدللہ۔ آگے اب دیکھو اینک اور فریم کے ملنے سے یہ اینک تیار ہو گئی۔ انسان کی ماہیت کیا ہے؟ انسان کی ماہیت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ انسان کی ماہیت کیا ہے؟ حیوان ناطق، ایک حیوان ہے، جاندار چیز ہے، بولنے والا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک حیوان ہے، ناطق کا معنی بولنے والا۔ جزاک اللہ۔ تو اب حیوان اور ناطق یہی پڑھے نا اپنی منطقی کتابوں میں، لیکن میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے سبب فرماتے انسان کی اصل تعریف یہ ہے حیوان متفکر، حیوان متفکر، وہ ایک حیوان ہے جو اپنے انجام کو سوچنے والا ہے اور اپنے انجام کی فکر کرنے والا ہے، یہ اصل تعریف حیوان متفکر۔ سب هو الحیوان المتفکر، یعنی انسان وہ ایک حیوان کا نام ہے جو اپنے انجام کو سوچنے والا ہے اور اپنے انجام کی فکر کرنے والا ہے۔ تبلیغ جماعت میں جائیں تو وہاں انسان کی وہ تعریف نہ کریں جو منطقیوں نے کی ہے، ٹک ٹک کرتا رہے، نہیں، یہ تعریف وہ الحیوان المتفکر کہ وہ ایک حیوان ہے جو اپنے انجام کو سوچنے والا ہے اور اپنے انجام کی فکر کرنے والا ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا ماہیت کے بارے میں آگے اس طرح میں یہ لفظ ہے، میں شاید اگلی کتاب میں آگے لفظ پڑھیں گے تاکہ سمجھ جائیں اس کو، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو موضوع علم کا وہ ہوتا ہے جس کے احوال ذاتیہ یہاں پر لکھا ہے جو انسان کو براہ راست لاحق ہوں، آگے یا جز کے واسطے سے لاحق ہوں کہ وہ کسی جز کا حال ہو اور وہ اس کو لاحق ہو رہا ہے، جیسے حرکت بالارادہ
یہ انسان کو لاحق ہے بواسطہ حیوان کے، یا امر خارج مساوی کے واسطے سے لاحق ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ذہر یہ انسان کو عارض ہے بواسطہ تعجب کے تعجب، آگے تو اتنی بات ذہن میں آگے رحمۃ اللہ۔ چلو کچھ مزید انشاءاللہ آپ آگے بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اشارہ میں کر گیا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی تو بہرحال موضوع علم کا وہ ہوتا ہے جس کے احوال ذاتیہ اس علم میں بیان کیے جائیں۔ یہ جلسے میں اشتہارات لگے ہوتے ہیں، ان پر جو موٹی سرخی لکھی ہوتی ہے وہ گویا کہ جلسے کا عنوان ہوتا ہے، ایسی ہے نہیں ہم۔ امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے ہیں، فرمانے لگے ہمارے نیک استاد مولانا محمد ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ تعالی، ہمارے استاد تھے، ہمارے عظیم بزرگ استاد عالم دیوبند میں۔ وہ کہیں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ملنے کے لیے گئے تو وہاں پر جلسہ تھا، وہاں حضرت بیٹھ گئے جلسے میں شروع میں ہیں۔ جلسے کا موضوع تھا حضرت امام حسین کی شہادت، حضرت امام حسین کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلسے کا موضوع شہادت حسین۔ جلسے کا موضوع شہادت حسین، تو اور پھر خطیب صاحب نے شروع میں کہہ دیا کہ میں آج اس جلسے میں اور سورج جو پڑھی وہ قل هو اللہ شریف پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور جلسے کا موضوع شہادت حسین۔ اور پھر شروع میں کہہ دیا کہ میں آج اس جلسے میں یعنی سورہ اخلاص کا شہادت حسین کے ساتھ ربط بیان کروں گا۔ اور فرمانے لگا پہلے تو میرا کوئی زیادہ بیٹھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب خطیب صاحب نے کہہ دیا کہ میں اس کا ربط بیان کروں گا تو یہ ربط کبھی کوئی سنا نہیں تھا۔ بہرحال پھر اپنے انداز سے کچھ وہ تقریر کرتے رہے، پھر اخیر میں جا کر وہ بیان کیا، اخیر میں وہ بیان کیا، کہنے لگے کہ سورہ اخلاص کا شہادت حسین سے ربط یہ ہے کہ یہ اس ہستی پر نازل ہوئی ہے، یہ سورہ اخلاص کا شہادت حسین سے ربط یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص اس ہستی پر نازل ہوئی ہے جو حضرت امام حسین کے نانا تھے۔ بھائی ایسے بھی ربط ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آگے غرض وہ ہوتی ہے جن کے لیے فاعل فعل کرے، غرض وہ ہوتی ہے جن کے لیے فاعل فعل کرے۔ جن کے لیے فاعل فعل کرے، جیسے کھانا کھانا بھوک کو ختم کرنے کے لیے، پانی پینا پیاس کو ختم کرنے کے لیے، علم دین پڑھنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، بس یہ غرض الحمدللہ۔ دنیا کی کوئی
کوئی مقصد نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے، بس بات تو پکی ہے لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا تقریباً پڑھنے کا عرصہ 45 سال سے بھی زیادہ ہے، بلکہ ہم 45 سال سے یعنی ہر والد صاحب ہندوستان کی پیدائش ہی وہاں دہلی سے پڑھنا شروع کیا۔ پھر یہاں بھی پوری زندگی ان کی پڑھنے میں گزری۔ درمیان میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ ہمارے والد صاحب اور ہم 3 بھائی والد صاحب کے ساتھ اکٹھے ہی پڑھنے کے لیے جاتے تھے، وہ وقت بھی گزرا۔ اللہ اپنی مہربانی، یعنی بس ایک پڑھنے کا شوق تھا۔ قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ تھے۔ میں نے پوری زندگی سوائے ایک مرتبہ کے نادرہ قرآن پاک پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ زبانی پڑھتے تھے۔ اتنا پکا یاد تھا کہ ایک غلطی نہیں تھی قرآن پاک میں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر میں دیکھتا، اب تو خیر یہ سڑک بن گئی، پہلے سڑک بھی نہیں تھی، یاد آنا اور سارا دور دیکھا۔ والد صاحب بیچارے کوئی اپنے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ، یا جیسے بعد بارشیں ہوتی تو بالکل رستے ہیں وہ بالکل بھر جاتے پانی سے، پھر وہ لائن کے اوپر سے پٹی سے اوپر سے ہمارے گاؤں سے ایک یعنی کوئی کتنا کلومیٹر ہوگا، 1 میل کے ہیں، 1 میل کا فاصلہ تقریباً ہے۔ وہ ریلوے اسٹیشن آ گئے اور ریلوے اسٹیشن میں پہنچتے تو وہاں پر مسجد میں نہیں بیٹھتے تھے، نہیں استغفر اللہ، وہاں ریلوے اسٹیشن پر نہیں بیٹھتے تھے، قریب جو مسجد ہوتی وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر نہیں، بس قریب جو مسجد تھی وہاں جا کر بیٹھ جاتے اور وہاں اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ پر جیسے گاڑی کا ہارن بجتا تو گاڑی میں سوا ہونے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، پوری زندگی پڑھنے میں ہی اللہ اپنی تہجد کے پابند، اشراق کے پابند اور سب الحمدللہ۔ اور ایسا دیتا اذان سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کھڑے ہو جاتے، بس اپنا قرآن نفل پڑھتے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، تو ہر والد صاحب سے پوچھتے تھے، والد صاحب سے پوچھتے تھے کہ آپ اتنا عرصہ ہو گیا کیوں پڑھ رہے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے بارے میں پوچھتے کہ آپ بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں، فرماتے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں، بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں۔ اب یہ ایسا جواب ہے، اس جواب پر کوئی اور سوال ہے ہی نہیں اپنا، بس یہی تھا۔ میں ہمارے قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، میرے عزیز بزرگ استاد فضل صاحب مولانا محب النبی صاحب دام برکاتہم العالیہ تشریف فرما، میں بھی قدموں میں بیٹھا ہوا، میرے بارے میں کہنے لگے یہ جو حسن، بلکہ ہر قاضی صاحب فرمانے لگے یہ جو حسن لگا ہوا ہے یہ والد صاحب کی بھاگ دوڑ کی برکت سے ہے۔ آپ حضرات محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ آپ کو بھی اللہ قبولیت سے نوازیں گے انشاءاللہ، اور ہے آپ کی نسلوں کو بھی نوازیں گے الحمدللہ۔ یہ جو محنت ہے یہ رنگ لائے گی انشاءاللہ الحمدللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ ہے سب کو اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، سب طلباء قبول اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ۔
کئی دفعہ جلسوں میں جانا ہوتا ہے، کئی جگہ یہ بات رکھی جا کر کئی علاقے میں جو دین کی بہار ہیں، جہاں بھی جائیں بھائی مولانا زبیر صاحب، جہاں بھی آپ جائیں گے، آپ ہمارے نئے طلباء جہاں سے بھی تشریف لائیں، یہ علاقے میں جو دین کی بہاریں ہیں کہ ہم طلباء کے ایک بیان کی وجہ سے نہیں، یہ مسلسل ہمارے اکابر حضرات کی نیک اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں اور قربانیاں ہیں الحمدللہ، جن کی برکت سے یہ بات لگے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم کر رہے ہیں، نہیں بھائی سب کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی اللہ اپنے بزرگوں کے سائے میں رکھے الحمدللہ، جوڑی رکھے الحمدللہ۔ تو بہرحال غرض ہے یہ صرف بھائی اگر یہ دل میں اتارنے کی چیز ہے نا، اور انشاءاللہ ہے اللہ کی رحمت سے تو سب نیت کر لیں، اور انشاءاللہ پہلے سے بھی ہے، اپنی نیت کی تصدیق کر لیں۔ ہم علم دین پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہیں، اور کہ اپنی زبان سے بھی کہہ لیں کہ ہم علم دین پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور آگے پھیلائیں گے، پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جب اللہ میاں خوش ہو گئے پھر میرے کروں دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے، اس کا بدلہ اللہ آخرت میں عطا کریں گے الحمدللہ۔ کیا کروں، میرے حرف فرمانے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، نیکی کی تنخواہ یہ تو جیب خرچ ہے، اس کی تنخواہ اوپر ملے گی آپ نا۔ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور پشاور کراچی نہیں، روس امریکہ چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے الحمدللہ۔ ان کے سامنے سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے، ان کے ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لگ جائیں۔ تو بہرحال غرض نیک الحمدللہ، بس نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، پھر علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے اور برکتوں سے بھر دیں گے الحمدللہ۔ واضح کسے کہتے ہیں؟ واضح وہ ہوتا ہے جو بنانے والا ہو، جیسے مدارس دینیہ میں اساتذہ کرام، حافظ قرآن، محدث، مفسر، مبلغ اور مجاہد وغیرہ بنانے والے اور تیار کرنے والے ہیں۔ اس پر یاد آیا مجھے ہمارے حضرت اقدس حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے مدرسے کے محترم تھے، بڑی میرے نیک استاد بھی تھے، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ رونق یہاں پر لگا رکھی ہے الحمدللہ۔ ابھی چند ماہ پہلے ہے، تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، 7 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ اور ہمارے ایک بڑے نیک مخلص بھائی تھے مولانا محمد حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ انہیں قبر کو بھی نور سے منور فرمائے۔ تو ہمارے حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، میں نے اپنے والد سے یہ باتیں بھی فائدے کی ہیں، کام آئیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا، اپنے والد گرامی حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، آگے وہ بیٹے تھے حضرت مولانا سید محمد میاں رحمہ اللہ تعالیٰ، جو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے الحمدللہ، بڑے جن کی کتاب ہے علماء ہند کا شاندار ماضی
کتاب بھی ان کی ہے نا، رکھی ہے. ہاں فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد گرامی مولانا سید حامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جن کا یہ باغ لگا ہوا ہے الحمدللہ. یہاں یہ جو مسجد ہے، پہلے یہاں تنیب تختی لگی ہوئی ہے ابھی، ہم نے یہاں پہلے تو یہاں تختی لگی ہوئی تھی. اس مسجد کی سنگ بنیاد میں سب حضرات تشریف لائے. دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمہ اللہ تعالی، حضرت خواجہ خانم صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات یہاں الحمدللہ تشریف لائے اور دعائیں دیں، اور ان دعاؤں کی برکت یہ نظر آ رہی ہے الحمدللہ. یہ طلباء جہاں سے بھی تشریف لا رہے ہیں، یہ بڑوں کا فیض ہے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ. تمام مدارس یہ سب جنت کے باغ ہیں. یاد رکھنا، مدرسہ خدمت کا نام ہے، عمارت تو ایک ضرورت ہے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف کی خدمت شروع ہو گئی، جنت کا باغ لگ گیا الحمدللہ. مدرسہ یاد رکھنا صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا، مدرسہ عمارت سے بڑا نہیں ہوتا، مدرسہ نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے. ہاں مدرسہ تعداد سے بڑا نہیں ہوتا. تعداد تو ہماری آنکھوں کی نظر آتی ہے. ہاں اللہ اپنی مہربانی، مدرسہ نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بات سے بات بڑھ جاتی ہے، بہت سی باتیں اپنے بزرگوں کے ساتھ ساتھ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی اصلاح کے سلسلے میں، فائدے کے سلسلے میں. میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ مدرسے میں طلباء پڑھتے ہیں، مدرسے میں طلباء پڑھتے ہیں، نئے مہمان آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں کتنے طالب علم پڑھ رہے ہیں، آپ کے مدرسے میں کتنے طالب علم پڑھ رہے ہیں. اگر پوری تعداد بتلائیں تو خلاف واقعہ بات لازم آتی ہے. یعنی پوری تعداد بتلائیں تو کچھ بڑائی سے لازم آتی ہے، فخر سے لازم آتا ہے. کم تعداد بتلائیں تو خلاف واقعہ بات لازم آتی ہے. تو میں کیا کروں؟ اب ایسی کہتے ہیں نا، اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے ایسے موقع پر. کہ پوری تعداد بتلائیں تو دل میں بڑائی سی آتی ہے، فخر سے آتا ہے. کم تعداد بتلائیں تو خلاف واقع بات لازم آتی ہے. تو میں کیا کروں؟ تو حضرت فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر رکھ کر، اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر رکھ کر پوری تعداد بتلا دیں. اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر رکھ کر، اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر رکھ کر پوری تعداد بتلا دیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے مدرسے میں 10 طالب علم پڑھ رہے ہیں، 20 پڑھ رہے ہیں، 50 پڑھ رہے ہیں، 100 پڑھ رہے ہیں، 1000 پڑھ رہے ہیں، لاکھ پڑھ رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کا انعام ہے انشاءاللہ. پھر اس میں کوئی عجب نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، اپنا شکر ہی شکر ہے الحمدللہ. ہاں تو حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگا، میں نے اپنے والد صاحب کی خدمت میں رکھیا ہے کہ حضرت ہم نے بعض طلباء پر بڑی کوشش کی، محنت کی، بعض طلباء پر ہم نے بڑی کوشش کی، محنت کی، لیکن نتیجہ ہماری خواہش کے خلاف نکلا. بعض طلباء کو ہم نے بنانے کی بڑی کوشش کی، محنت کی، کوشش کی، لیکن نتیجہ ہمارے خواہش کے خلاف نکلا. مقصد یہ ہے کچھ وہ یعنی اپنے یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ پڑھنے پڑھانے کے ماحول سے جڑے رہے، لیکن وہ کچھ وہ دوسرے ماحول میں چلے گئے. اصل تو یہی ہے اللہ. چلو گنجائش ہے کاروبار وغیرہ کی بھی، لیکن اصل یہ ہے. ہاں اللہ نے جب تک ہے کوشش بھی کرنی چاہیے.
اپنے آپ کو جوڑی رکھیں، چاہے تعلیم الاسلام پڑھائیں، قاعدہ پڑھائیں، تعلیم الاسلام پڑھائیں، کوئی بھی خدمت ہو اس کے ساتھ جوڑی رکھیں۔ لیکن وہ بیچارے بالکل کوئی دوسرے ماحول میں چلے گئے، یعنی اس ماحول میں نہیں آئے۔ تو پھر ان کے والد گرامی حضرت مولانا سید حامی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے تم نے بنانے کی نسبت اپنی طرف کی، نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ تم نے بنانے کی نسبت اپنی طرف کی، نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ بھائی ہمارے ذمے آگے بننا بنانا نہیں، ہمارے ذمے تو بس کوشش ہے، محنت ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اور جھوڑی ہے، اور پھر نوازنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نوازنے والی ذات آگے عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تو یہی فرمایا کہ تم نے بنانے کی نسبت اپنی طرف کی، نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذمے کوشش ہے، السعی منا والاتمام الی اللہ، السعی منا والاتمام الی اللہ، ہمارے ذمے کوشش ہے، محنت ہے، باقی عطا کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، نوازنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ خود بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کریں، سب طلباء ہیں طلباء قبول الحمدللہ، اور اللہ سے مانگتے بھی رہے الحمدللہ کہ یا اللہ ہمیں اپنے بس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خیر کے سلسلے میں جوڑی رکھنا الحمدللہ ہے نا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ باتیں بھی فائدے کی ہیں سب الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ واضح وہ ہوتا ہے جو جزاک اللہ ہے، یہ معروف ہے، بازار میں مصنف بکتا ہے، مصنف نہیں بکتا، بازار میں مصنف بکتا ہے، مصنف نہیں بکتا۔ یعنی اگر مصنف جو تصنیف کرنے والے ہیں ان کی عقیدت محبت دل میں ہو تو پھر لوگ ان کی کتاب کو آگے نا وہ ذوق شوق سے خریدتے ہیں۔ باقی اور کتابیں ہیں ان کو تو کوئی بامر مجبوری خرید لے، ورنہ تو یا کوئی ہیں ورنہ اصل جن سے محبت عقیدت لگاؤ ہوتا ہے انہیں کتاب کو شوق سے خریدتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اب بہرحال خیر کی باتیں ہوئی گئی ٹوٹی پھوٹی الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ آگے یہ بھی انشاءاللہ علم صرف کی تعریف۔ وقت کیا ہو رہا ہے؟ 5 منٹ۔ اب ذرا آج کا سبق ہے نا بیٹا، یہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ذرا آج کا جو سبق ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں کچھ اب پیدل آ جاتا تھا، کچھ بیماری کی وجہ سے اب میں نے وہ بغیر سواری کے نہیں آ سکتا ہوں، اس کو کچھ فاصلہ ہے، وہ گھر کا ذرا انشاءاللہ پھر مغرب کے نماز کے بعد اپنا آج تو پہلا دن کا سبق ہے، لیکن اس میں بھی بہت سی خیر کی باتیں اللہ نے کہلوا دی الحمدللہ۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، یہ تو مجلس میں بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، اللہ کیا کچھ کہلوا دیتے ہیں طلب کی برکت سے، اپنے بھائی نیک طلباء کی طلب، ہمارے بزرگ حضرات ان کی محبت کی برکت سے سب کا ہی فائدہ ہے الحمدللہ۔ آج آپ نے کل سے انشاءاللہ پھر مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ کل سے پھر یعنی
تو درمیان میں وقفے کی ضرورت پڑے گی. ہاں جی ہاں جی تھوڑا سا وقفے کا ہے. ہاں جی کچھ آتی وضو وغیرہ کر لیں. میں پھر انشاءاللہ امید ہے کہ 9 ساڑھے 9 کے درمیان انشاءاللہ آپ 9 بجے کے بعد سے پہلے سے بلکہ اپنی تیاری کر کے ہم بیٹھ جائیں انشاءاللہ. میں کسی وقت بھی جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا بعض دفعہ کو تھوڑی سی طبیعت ہوتی ہے کچھ تاخیر ہو بھی جائے تو اس میں بھی آپ کو انتظار کا ثواب ملے گا. ہاں آپ اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگے رہیں اور نہیں اپنے قرآن پاک کی تلاوت میں لگے رہے الحمدللہ کسی نہ کسی نیک عمل میں لگے رہے انشاءاللہ. اب آپ صفحہ 29 ہے. اچھا ٹھیک. دیکھو یہ صفحہ نکال لیں صرف صغیر. جزاک اللہ. یہ دیکھو کبھی کبھی طلباء سے رکھ کر دیتا ہوں. دورہ دہرائی کا نام ہے. دورہ دہرائی کا نام. سال بھر اپنے اساتذہ کے قدموں میں آپ نے جو فیض حاصل کیا یہ اسی کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ اس کی دہرائی کروا دیتے ہیں اور اس کا اللہ خلاصہ اور اللہ کو نچوڑ نکال دیتے ہیں. تو وہ سب کا حصہ ہے. یہ صرف صغیر تو آپ کو یاد ہی ہوگی انشاءاللہ. آپ جو بھی ہے صرف صغیر ہے نا صرف صغیر اور صرف کبیر اس میں ہر گردان کا ایک صیغہ لے لیا گیا ہے. تو اس میں مختلف انداز ہیں. بہرحال یہ تعبیر بھی ہے یعنی یہ بھی باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل. چون الضرب زدن مارنا الضرب زدن مارنا. ضرب یضرب ہے یاد ہے آگے پوری گردان ہے. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم یضرب. یا الحمدللہ پہلے سے یاد ہوگی انشاءاللہ. آپ نے جو بھی طریقہ آپ کا ہے صرف صغیر یاد کرنے کا اس میں مختلف انداز ہیں الحمدللہ. کچھ کلمات کم ہیں کچھ زیادہ ہیں بعض کتابوں میں ہیں. یہاں بھی اللہ کا شکر الحمدللہ. یہ اصرف العزیز ہے اشراء الصرف ہے. تقریباً سب کے تقریباً کلمات قریب قریب ہیں. اللہ نے مجھے توفیق بخشی. یہ سب کتابیں اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھی الحمدللہ. یہ آگے والآلۃ منہ مضرب جتنا آسانی سے ہو سکے یاد کر لیں. ہاں اور پھر آگے صرف کبیر ہے. صرف کبیر ضرب ضربا ضربو ہے. ضرب ضربتا ہے. یہ تو یاد ہی ہیں تقریباً سب کو ہیں. اور آگے صرف کبیر ماضی مجہول ضربا ضربا ہے. آگے مضارع یضرب یضربان یضرب یضربان ہیں. یہ سارے یہ تقریباً یہ سب. اس میں فاعل کی گردان ہے. اس میں پھر کچھ مختلف ہیں. بعض طلباء قریب پوری گردان یاد ہو تو بہت اچھا ہے اور نہیں تو کم از کم دیکھ کر یاد کر لیں. دیکھ کر بھی صحیح پڑھ لیں صحیح طرفوں کے ساتھ. ضارب ضاربان ضاربون ضربۃ ضراب ضرب ضرب ضرباء ضربان ضراب ضروب ضاربۃ ضاربتان ضاربات ضوارب زویرب زویربۃ. اشراء و صرف میں ضراب کے بعد ضراب ضروب اضراب وضراب کا بڑھاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہاں بھی لکھا ہے صاحب اشراء و صرف میں
اس میں فاعل گردان میں ضروب ان کے بعد اضراب ان کے صیغے کا اضافہ کیا ہے، جس کا معنی بھی ضربتن کی طرح ہے۔ بہرحال اگر یہ پوری گردان یاد ہو تو پوری، ورنہ 6 سیوں والا اس میں فاعل تو سب کو یاد ہے نا، ضاربن ضاربان ضاربون، ضرب ہے ضاربتن ضاربتان ضاربات۔ بہرحال کوشش آپ کر لیں جتنا بھی ہو سکے، الحمدللہ ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، الحمدللہ۔ اور اس میں مفعول گردان مضروب مضروبان مضروبون مضروبتان مضروبات، مضاریب مضیریب مضیریبت، یہ پوری گردان۔ آگے پھر لم یضرب ہے، یہ کبیر فعل جہد مجہول فعل نفی غیر، یہ تقریباً یاد ہیں گردانیں۔ آگے ذرا امر ہے، امر کی گردانیں یہ ذرا خاص طور پر یہ ذرا سننی ہے۔ اضرب اضربا اضربو اضربی، یہ امر کا یاد کرنے میں نے ایک تو طریقہ ہے، وہ ہے علم الصرف کا، اور باقی تقریباً اشراء و صرف سب کا طریقہ یہی ہے۔ اس میں امر حاضر کے 6 صیغے الگ ہیں، اور غائب اور متکلم کو آپس میں ملا دیتے ہیں، غائب اور متکلم کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ یہاں پہلے اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا، آگے اضربن اضربان اضربن اضربن اضربان اضربنان اضربن اضربن اضربن، یہ سارے امید ہے پہلے سے بھی یاد ہوگی، مزید اتنا ہو سکے کو یاد کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں آپ، الحمدللہ۔ اور پھر اسی طرح یہ میں نے نہیں تک الحمدللہ نہیں حاضر سے لا تضرب، اور پھر غائب کے صیغے ہیں وہ متکلم کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں گے، لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لیضرب لنضرب۔ اگر کسی نے علم الصرف والا طریقہ پڑھ رکھا ہے تو اس میں غائب اور حاضر اور متکلم وہی پہلا انداز ہے، لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا، اگر اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا لیضرب لنضرب، وہاں وہی پرانا انداز ہے۔ تو بہرحال یہ ہے امر ہے اور نہیں حاضر ہیں، یہ سب گردان انشاءاللہ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، الحمدللہ۔ اور پھر یہ نہیں دیکھو کمزور سے کمزور ساتھی ہوں، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ فائدہ محسوس ہوگا۔ ضربہ کا معنی کیا ہے؟ ضربہ کا معنی مارنا، مارا اسے ایک مرد نے، مارا اسے ایک مرد نے، بھائی نے مارا اسے، مار دیا ہے یا مارنا ہے؟ بھی مار دیا ہے، ہاں ابھی یہ صرف بتلائے گی آپ کو، کیا ہے؟ ہاں ضربہ کا معنی کیا ہے؟ مارا اسے ایک مرد نے، ضربا کا معنی مارا ان 2 مردوں نے، ضربو کا معنی ضربت اس ایک عورت نے، ضربتا ضربنا، یہ مار کر غائب ہو گیا، پھر پولیس والے ان کو پڑھ کر لایا، سب کو حاضر کیا، فرمایا ضربتا، تو نے مارا ہے، اب تفتیش کر رہے ہیں ان کی، ضرب تم دونوں نے مارا ہے، ضرب تم سب نے مارا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں وہ پولیس والوں کا خاص وہ چیز دیکھ کر ہی وہ اقرار کر لیتے ہیں، ضرب تو ضرب نہ کہ میں نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں معنی بھی آپس میں ساتھی بھی تکرار بھی کر لیں، جو ساتھی کبھی کبھی کر دیتا ہوں، ذہین طلباء علم میں برکت چاہتے ہیں
کمزور طلباء کی خدمت کیا کریں الحمدللہ. ہاں دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے الحمدللہ ہے. ہاں بس یہ حرص ہو الحمدللہ کہ ہمارے بھائی کو ساتھی کو فائدہ پہنچ جائے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ آپ ہیں. اور پھر آگے باقی یہ تو ہے پہلا باب ہے نا. باقی صفحہ نکال لیں, صفحہ 61 نکال لیں. یہاں پر یہاں آپ نے پڑھا ہے ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ 6. اور ثلاثی مزید کے کتنے ہیں؟ 12. رباعی مجرد کا 1 اور رباعی مزید کے 3 یاد رکھنا. یہ ہم نے پورے یہ تقریباً سب ابواب کی صرف صغیریں دے رکھی ہیں الحمدللہ. یہاں سے آپ انشاءاللہ صفحہ 61 سے آگے آپ یہ باقی ابواب کی صرف صغیریں ہیں کبیرے ان کو بھی آپ جتنا ہو سکے یاد کر لیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور یہ رباعی مزید بھی ہیں. یہ صفحہ 61 سے آگے 67 صفحہ تک وہ ہے تقریباً سب ابواب دے رکھے ہیں. بس اس میں احمرہ ہے نا, احمرہ احمرہ احمرو احمرت احمرتا احمررنا 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 یعنی یہاں پہلے 5 صیغوں میں ادغام باقی 9 صیغوں میں اظہار یعنی فک ادغام بغیر ادغام کے پڑھیں گے. احمررنا احمررت احمررتما احمررتم. احمرہ سے احمرہ احمرہ احمرو احمرت احمرتا احمررنا احمررنا احمررت احمرتما احمرتم. یاد رہنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کل شیء یرجع الی اصلہ رہتا ہے نا ماشاء اللہ. چلو بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ. بھائی بات رہنے آتے ہیں. جزاک اللہ. میرے پوتے ہیں بھائی لوہے ماشاء اللہ. کہاں سے ہیں یہ آپ نے 22 ابواب یاد کر لینے ہیں. اور اگر اقشار یکشائر باقی وہ معلوم مجہول ہیں وہ اچھی طرح آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. یہ آج رات کا آج یہ پہلے دن کا سبق ہے لیکن ہے تو خیر تھوڑا سا بھی آسان ہے لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. آگے دریا میں داخل ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ. اور انشاءاللہ تیرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. ہاں یحمرو ہے نا مضارع یحمرو. بس یہاں بھی 12 صیغوں میں ادغام اور 2 صیغوں میں اظہار یعنی بغیر ادغام کے پڑھیں گے. یحمرو یحمرانی یحمرون تحمرو تحمرانی یحمررنا یحمررنا تحمرو. دیکھو یہ بنیادی چیزیں ہیں آگما. ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں بھائی, یہ جڑ والی چیزیں ہیں آگما. اب کئی مرسوں ایک جگہ امتحان میں لے گیا تو وہاں پر جو استاد صاحب تھے ان کی میں خیر وہ گردان میں غلطی تھی تو وہ غلطی طلباء میں چل رہی ہے. اب یہ جڑ والی چیزیں ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ ابتدائی چیزیں ہیں ان کو نا بڑے ہے ان کو بڑے جہاں تک ہو سکے پوری ذوق شوق سے اور کوشش سے ان چیزوں کو لینا ہے انشاءاللہ الحمدللہ. اپنی محنت اور کوشش جاری رہے. باقی اللہ پاک سے دعا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبولیت سے نوازے الحمدللہ. یحمر یحمرانی یحمرون تحمرو تحمرانی یحمررنا یحمررنا یاقنا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول. یہ تقریباً آج کا سبق انشاءاللہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ رات مغرب کے بعد تھوڑا سا وقفے کے بعد آپ کو تھوڑا یاد کرنے ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. مجھے کرسی پر ہی کچھ بیٹھنا پڑتا ہے رہنا تو پھر چلو ساتھی قریب آ کر اس کو قدر الحمدللہ ہے وہاں پر سامنے ساتھی نا کچھ
دو دو چار چار ساتھی ہیں ہمارے، بلکہ ایک لائن میں آ جاتے ہیں ساتھی، جتنے بھی لائن میں آ جائیں ساتھی، باقی ساتھی یاد کرتے رہیں، 2 لائنیں 3 لائنیں آپس میں چلائیں، اگر وہ اکٹھے آ کر سناتے رہیں انشاءاللہ وہ تقریباً سامنے آ جاتے ہیں ساتھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ ایک دن ہے، تھوڑی بہت سردی بھی ہے، لیکن بہرحال قربانی پر آپ کو اجر ہی اجر ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔